الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. آپ کی پھوپھیوں کی تعداد 6 تھی، جن میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عروہ، حضرت عاتکہ اور امیمہ، برہ، ام حکیم جن کا نام بیضہ تھا. یہ 6 آپ کی پھوپھیاں تھیں. ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی فضیلت والی اور بڑی بہادر خاتون تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر یا غزوہ احد میں ان کی بہادری کی تعریف فرمائی تھی. جب ایک غزوے کا موقع تھا تو مسلمان باہر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، اور خواتین جتنی بھی تھیں وہ مدینے میں ایک قلعے کے اندر موجود تھیں. یعنی وہ ساری ایک جگہ جمع ہو گئی تھی تاکہ محفوظ رہیں. تو یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ جتنے مرد ہیں وہ تو باہر چلے گئے ہیں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، اور خواتین ایک جگہ پر موجود ہیں، تو یہ حملہ کرنے کے لیے عورتوں کے پر اس مقام پہ پہنچ گئے. مردوں سے لڑنے کی تو ہمت تھی نہیں، عورتوں سے لڑنے کے لیے وہاں پہنچ گئے کہ ان پر حملہ کریں. تو قلعہ تھا، تو ایک یہودی اس کی دیوار پھلانگ کے اندر آ گیا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے جو ہوتے ہیں، پہلے خیمے لگتے تھے تو اس کے درمیان میں ایک ستون ہوتا ہے، چوب اس کو بولتے ہیں، تو وہ آپ نے اٹھائی، نکالی اور اس یہودی کے سر پہ زور سے ماری، اس کا سر چورا چورا کر دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک اس کا سر پھاڑ دیا، اور پھر اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی. اور پھر اس کا جو سر تھا اس کو اٹھا کے قلعے سے باہر پھینکا. تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ کیا، باہر سر آ گیا یہودی کا، تو سارے کے سارے یہودی وہاں سے بھاگ گئے، رفو چکر ہو گئے. تو اللہ نے اتنی بہادری ان کو عطا فرمائی تھی. ان کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابی تھے. 16 سال کی عمر میں آپ اسلام لے کر آئے، اور آپ کی ذات وہ پہلی ذات ہے کہ جس نے اسلام کے لیے تلوار کو باہر نکالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کر یہ دوڑتے ہوئے آئے کہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، موجود ہیں اور مجمع کے اندر موجود تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر کیا ہے، یعنی تلوار نکالی ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی مسلمان نے اس طرح تلوار نہیں نکالی تھی. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح سنا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ تلوار نکال کر میں آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور موقع پہ فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، یعنی دنیا کہتی ہے کہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو بہن ہے حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی اہلیہ تھیں. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہم زلف بھی بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ان کے خاص ہوتے ہیں اور ہر موقع پر ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ حواری الزبیر وابن عمتی، اور میرے جو حواری ہیں یعنی میرے جو خاص صحابی ہیں وہ زبیر ہیں جو میری پھوپھی کے بیٹے ہیں.
اسی طرح ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب احد پہاڑ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو احد پہاڑ پر زلزلہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ تو ساکن ہو جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور تجھ پر صدیق اور شہید موجود ہیں۔ تو وہ جو شہید تھے ان میں سے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے پہلے سے ہی جنتی ہونے کی، شہید ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان کی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں جو عشرہ مبشرہ کی حدیث مبارکہ کہلاتی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ان 10 صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک نام حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان کی والدہ بھی مسلمان تھیں اور ان کے شہزادے بھی مسلمان تھے۔ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یزید کے مقابلے میں باقاعدہ ایک حکومت قائم کی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور آپ نے ہی حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو اسی انداز میں بنائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہوا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ جو حتیم کی باؤنڈری ہمیں نظر آتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، بلکہ یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر شامل تھا۔ بعد میں قریش نے جب اس کی تعمیر کی تو انہوں نے کعبے کی تعظیم کی وجہ سے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اس کو صاف پیسے سے بنائیں گے، یعنی ایسا پیسہ ہونا چاہیے کہ جو کسی بھی طرح اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، نہ رشوت کا ہو، نہ جوے کا ہو، نہ سود کا ہو، کسی طرح کا بھی نہ ہو، صاف پیسہ ہو۔ تو اب وہ اس زمانے کے اندر عام ہی حرام تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے تو جو پیسہ جمع ہوا وہ بہت تھوڑا جمع ہوا، لہذا اب وہ پوری عمارت نہیں بن سکتی تھی، تو اتنا حصہ یہ حتیم کا چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس بارے میں معلومات لی، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کعبۃ اللہ المشرفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اسی انداز کا بنا دیں، لیکن چونکہ لوگ نئے نئے اسلام لانے والے تھے تو اگر اس وقت کعبے کو منہدم کرتے، شہید کرتے تو فتنہ پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا، اور آپ نے جس طرح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ المشرفہ بنا ہوا تھا، اسی انداز میں آپ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو تعمیر فرمایا۔ یہ آپ نے بالکل اسی انداز میں بنا دیا تھا، حتیم بھی اندر آ گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد مروان کا دور تھا، حجاج بن یوسف گورنر تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بات عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھی ہے، حالانکہ وہ صحابی تھے اور صحابی سے جھوٹ کا تصور نہیں۔ تو اس نے پھر کعبۃ اللہ المشرفہ کو شہید کروایا، اور جیسے پہلے حتیم باہر تھا ویسے ہی اس نے بنا دیا۔ جب ہارون رشید کا دور آیا تو اس نے پھر ارادہ کیا کہ جس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا میں ویسے ہی اس کی تعمیر کروا دوں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اب تم بناؤ گے پھر تمہارے بعد کوئی دوسرا آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں انہوں نے غلط بنایا لہذا ہم اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو یوں کعبے کی جو عظمت ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو دلوں سے نکلے، اس لیے اب جیسا بنا ہوا ہے اس کو ویسا ہی بنا رہے دو۔ تو وہ اب تک ویسا کا ویسا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گھرانے کے بہت سارے فضائل یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر ان کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ خود زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب ان کے شہزادے نے ان سے پوچھا کہ دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان تو اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے اتنی حدیثیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا، یعنی میں سفر و حضر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں نے بھی بہت ساری حدیثیں سنی ہیں، لیکن چونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں زیادہ حدیثیں بیان کروں تو کوئی ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی تھی، اس لیے میں کم حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکات نصیب فرمائے، ان کے طریقہ کار پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ سماعت فرما لیجیے۔ عید کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں شوال کے مہینے میں، جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 روزے، یعنی 2 غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ 6 روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے، اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ 6 کے 6 روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں اس طرح نہیں، اگر کوئی شخص چاہے تو عید کے دوسرے دن سے یہ روزے رکھ سکتا ہے اور 6 ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن نہ عید کے دوسرے دن یہ روزہ رکھنا ضروری ہے اور نہ 6 ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چاہے تو وہ عید کے 3 دن کے بعد بھی یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ وہ یہ روزے الگ الگ کر کے رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھا، 2 دن نہ رکھا، 3 دن نہ رکھا، اور پھر اس کے بعد کسی اور دن رکھ لیا، یوں الگ الگ متفرق کر کے وہ 6 روزے شوال کے اندر رکھے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ 6 روزے ایک ساتھ رکھنا بھی جائز ہے، درست ہے، فضیلت حاصل ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ کر کے اسے رکھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام،
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رب کریم ہماری یہ نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ یا رب العالمین ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار عالم، جو مسلمان یہاں پر حاضر ہیں، دلوں میں جو نیک جائز تمنا لیے ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔